اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مورخہ 17 اکتوبر 2021 بمطابق 10 ربیع الاول اتوار کا دن ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز جو ہمارا اسپیشل آج ٹاپک ہے وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے آئینے میں، یعنی سیرت النبی قرآن کریم کے حوالے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے بیان کی جائے۔ یوں تو دنیا میں جب سے یہ قرآن کریم آیا ہے اور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک نہ قلم تھکے ہیں نہ لکھنے والے تھکے ہیں، بلکہ وہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ وہ شاید تھک جائیں، لیکن قرآن کریم میں ان کی جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے ہیں، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں، ان کے کارنامے جو بیان فرمائے ہیں، وہ کوئی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ آج سے کوئی ہزاروں سال پہلے انبیاء کے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے تو دعا انہی کی ہے، اور اسی سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اس درس کا۔ سب جو سننے والے حضرات ہیں، خواتین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ کیا کریں کہ سورہ الاعراف آیت نمبر 204 کے مطابق صفحہ نمبر یہ 200 ہم اکثر بیان کرتے ہیں اس آیت کو، اس کو ذرا دوبارہ اپنے ذہن میں لیں تاکہ ہمارے اوپر رحمت آئے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 204، صفحہ نمبر 218 ہوگا غالباً۔ ہاں جی، الاعراف 7:204 فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، پڑھایا جائے، پڑھا جائے تو آپ نے اپنے دل کے کان کھولیں، دماغ کے کان کھولیں۔ فَاسْتَمِعُوا، پس تم کیا کرو، سماع، دل کے کان کھولو۔ وَأَنصِتُوا، نہایت خاموشی سے، عاجزی سے سننا ہے قرآن کریم کو۔ تو فرمایا اس سے کیا ہوگا، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمت آئے گی۔ تو یہ تو مہینہ ویسے ہی رحمتوں والا ہے، اور آج وہ رحمت العالمین کا ہی ہم یہاں انشاءاللہ تعالیٰ ذکر خیر سامنے لائیں گے قرآن کریم کی روشنی میں، اور کوشش کریں گے کہ یعنی جو ٹائم ہمیں ملے اس میں ہم چیدہ ان کے جو اصحاب ہیں سامنے لا سکتے ہیں۔ پورا تو قرآن ہے، ان کے ارد گرد گھومتا ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہاں شروع کریں گے، سورہ البقرہ ہے 25 نمبر، یہ صفحہ نمبر 25 ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 129۔ میں نے عرض کیا کہ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے بیت اللہ کی بنیادیں رکھی ہیں اور وہاں پہ کچھ دعائیں کی ہیں انہوں نے اس مقام پر کھڑے ہو کر، اس میں ایک دعا انہوں نے یہ بھی شامل کی تھی، آیت نمبر 129 سورہ البقرہ صفحہ نمبر 25 ہے، جس میں انہوں نے دعا یہ فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ ہے جو باقاعدہ ایک نبی رحمت کے جو جد امجد ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کی دعا ہے۔ فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی وہ جو مکے کے جہاں کھڑے تھے وہ بیت اللہ کے پاس، وہاں یہ دعا ہو رہی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ان میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، کہ ان پر وہ تلاوت کرے آپ کی آیات، پیش کرے، سنائے، پڑھائے، یتلو، اور اس کی پیروی کرنا، یہ سارا اس میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ،
اور وہ تعلیم کتاب کی تعلیم دے، ایسا نبی مبعوث فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ والحکمہ، اور اس کی حکمت بتائے، اس کی وائے آف فٹ بتائے، ریزننگ بتائے، اس کی لاجک سمجھائے لوگوں کو کہ یہ کیوں تمہیں دی جا رہی کتاب، اس کا پرپز کیا ہے، اور اس سے پھر کیا کرے وہ وَيُزَكِّيهِمْ۔ چوتھا یہ منصب ان کے ذمہ دعا کے اندر وہ شامل کیا انہوں نے کہ وہ کیا کرے، ان کا تزکیہ کرے، یعنی جن لوگوں کے سامنے کتاب پیش کی جائے، تلاوت فرمائی جائے کتاب اور اس کی حکمت سمجھائی جائے، اور ساتھ یُزَكِّيهِمْ، ان کے اندر کے جتنے بھی میل کچیل ہے نا وہ ان میں سے نکال دے، پاک صاف کر دے، ان کا تزکیہ کر دے۔ اور فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ پروردگار تیرے لیے کون سی بڑی مشکل بات ہے، تو العزیز ہے، یعنی صاحب اقتدار ہستی ہے، قوت والا ہے، غلبے والا ہے، اور الحکیم ہے، اور تیرا ہر نظام جو ہے تو الحکیم ہے، دانا ہے، وائز ہے، ہر لحاظ سے الحکیم۔ تو یہ سب سے پہلی دعا ابراہیمی کہتے ہیں اس کو، یہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے سب انبیاء کے جد امجد ہیں، یہ تو تھی ان کی ایک۔ اب آگے چلیں دوسری جگہ پر اسی بات کو، یہ جو مقامات ہیں نا بعثت کے حوالے سے، پہلے میں آپ کے سامنے وہی رکھوں گا ایک ترتیب کے ساتھ تاکہ آپ کے اندر یہ باتیں سمو جائیں۔ اس کی دوسری آیت ہم یہ لیتے ہیں، یہ 2:129 نکال لیں، 2:129 اس کی تو پڑھ لی ہم نے، 2:151 یہ اتنی ترتیب کے ساتھ یہ باتیں یہی بات آئی ہے نا، کمال ہے۔ یہ صفحہ نمبر 29 پہ آپ کو ملے گی، آیت نمبر ہے 151۔ فرمایا صفحہ نمبر 29 ہے، جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، میں ان کے صفحے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سورہ البقرہ 2 نمبر، اور اس کی آیت نمبر ہے 151۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ دیکھیں ایسا انداز ہے، وہی بات کو آگے لے کے جا رہا ہے قرآن۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تم میں سے رسول بھیجے، منکم تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے اوپر ہماری آیات کو کیا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، یعنی وہ جو سننے والے لوگ مکہ کے خاص طور، آج کل ہم تو چونکہ سنتے نہیں ہیں، نہ کبھی اس میں ہم نے کوئی مغز ماری کی ہے، نہ کوئی تدبر کیا، ہمارے لیے تو اس میں کیا ملے گا ہمیں جب تک ہم اس کے اوپر دھیان نہیں کریں گے۔ تو وہ کیا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات کو پیش کرتے تھے، وہ پڑھتے تھے ان کے اوپر اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو تعلیم کتاب وہ دیتے تھے ان کو، والحکمہ، اور اس کی ریزننگ، وائی آف اٹ، کیوں کوئی حکم دیا جا رہا ہے آپ کو، اس کے اندر ریزننگ ہوتی ہے۔ مثلا اللہ نے کہا کہ سود نہ کھاؤ، ریزننگ ہے اس کے اندر، حرام نہ کھاؤ، ریزننگ ہے اس کے اندر۔ معاشرے میں کیا ہوتا ہے، فساد برپا ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، غلط کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے قوانین کی انسان وائلیشن کرے گا تو لازم بات ہے اس کے بیڈ برے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یہ ہوتی ہے وائی آف اٹ، ریزننگ۔ اور آگے ہے وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے کہ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کی تمہیں واقفیت ہی نہیں ہے، تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اب یہ مکے والوں کے سامنے یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ، یہ ارشاد باری تعالیٰ اس طرح آگے چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم چلتے ہیں 3:164 میں، سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر ہے 164۔ پیج نمبر، یہ پیج نمبر آپ کو ملے گا 88 نمبر صفحہ ہے، 88 نمبر، سورہ آل عمران 3 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 164۔ یہ آپ کو نا ازبر ہو جانا چاہیے، یہ جو مقامات ہیں نا بندے، آپ سب کو زبانی یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق کہاں کہاں یہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ اللہ ہمارا ہے
کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ یہ ذات باری تعالیٰ اللہ، اس کا بہت بڑا احسان ہے مومنین کے اوپر. مومنین جو اللہ کو واحد تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، مانتے ہیں اس کی باتیں. تو اللہ کہہ رہا ہے ہمارا ان پر احسان ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک ایسی شخصیت کو رسول پیدا کیا ہے، مبعوث فرمایا ہے. بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ کیا کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر تلاوت کرتا ہے ہماری آیات کو، ویزکیہم، اور انہیں کیا کرتا ہے، وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور اس کی ریزننگ بتاتا ہے. وہی الفاظ بار بار دہرائے جا رہے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے قبل وہ لوگ جن کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا تھا وہ دلال مبین میں مبتلا تھے، جیسے ہم آپ اس وقت ہیں. پورا معاشرہ دلال مبین میں جا گزرا ہے، الا چند لوگوں کے، وہ تو اللہ کو معلوم ہے. اس سے پہلے وہ لوگ جو تھے جن کے سامنے یہ باتیں کی جا رہی تھیں، وہ اللہ فرما رہے ہیں اور دلال مبین، کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اور اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں. یہ 61:6 دیکھیں، سورہ آپ کو ملے گی 61:6، 714 صفحہ، سورہ الصف ہے. یہ جناب مسیح علیہ السلام کی اپنی قوم کو جب وہ بشارت دے رہے تھے نا، یہ وہ موقع ہے. جناب مسیح علیہ السلام، وہاں شروع ہم نے کیا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام، اور پھر بہت ساری آپ آیات کو، کئی آپ کو یہاں سامنے آئیں گی کہ پھر آہستہ آہستہ جتنے بھی انبیاء آتے رہے ان سے ان کی قوموں سے یہ عہد لیا جاتا ہے کہ جب ہمارا وہ رسول آنے والا آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، بس اس کی بات کو ماننا. سب کے وہ عہد بھی یہاں بنائے گئے ہیں، انشاءاللہ لائیں گے آپ کے سامنے چیزیں. تو یہاں پہ آیت نمبر 6 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بچوں، بنی چلڈرن کو کہتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، کہ کیا کہا انہوں نے، انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تم سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اپنے بنی اسرائیل سے فرما رہے ہوں. اور اگلی بات انہوں نے یہ کہی، مصدقا لما بین یدی من التورات، ان سے پہلے تورات آ چکی تھی جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر، تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک تو تورات کی تصدیق کر رہا ہوں، ویریفائی کر رہا ہوں اس کو، اس کی باتوں کو، اور دوسری بات میں یہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. جی انہوں نے پیشین گوئی کی، ان کو آگاہ کیا، فرمایا کہ فلما جاءہم البینات قالوا ھذا سحر مبین. یہ تھا ان قوموں کا حال کہ جب وہ بینات لے کے آ گئے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم ان پر نازل ہو گیا. بینات یہ دلائل، آسمانی دلائل، الہی دلائل، تو کہنے لگے قالوا ھذا سحر مبین، کہ یہ تو جی سحر مبین ہے، یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی اس قوم نے اس طرح ان کی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو اور اپنے نبی کی بات کو. تو اللہ آگے کہہ رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم تو اور کو ہو نہیں سکتا کہ اللہ پر وہ افترا کرے. یعنی اللہ نے اگر کئی بات نہیں کہی تو وہ اس کو اپنے پلے سے اللہ کے ساتھ جوڑ کے لگا کہ جو ہمارا حال ہے معاشرے کے اس وقت، بہت ساری باتیں اللہ نے فرمایا، ان سے پوچھو کہاں فرمایا، دکھاؤ ذرا ہمیں. جو فرمانا تھا قرآن کریم میں فرمایا اس نے، دکھاؤ. یہ کیا کریں گے اپنے پلے سے جوڑ کے، یہ ظلم ہے. اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ گواہی ایک قسم کی اللہ دے رہا ہے کہ وہ کیوں کریں گے کذب،
اللہ پر کیوں جھوٹ افترا کریں گے؟ وہ تو آپ کو وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، وہ تمہیں اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، سلامتی کی طرف بلا رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ جادو کاری ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح آپ اگلے دیکھیں، یہ سورہ 62 ہے 62 میں، الجمعہ، سورہ الجمعہ، اور اس کی آیت نمبر آپ کو 2 ملے گی۔ اللہ ہمارا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، صفحہ نمبر 717 سورہ الجمعہ 62 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر 2 ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی بات اللہ ہمارا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مبعوث فرمایا امی جین میں سے، امی جین مکہ والے، ایک تو ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ان پڑھوں میں جناب علی وہ ان کو مبعوث فرمایا، ہوگا ترجمہ ان کے نزدیک وہ بھی، لیکن یہ امی جین ہے مکہ کے لوگ جسے وہ ہے، مکہ ام القری ہے، پوری دنیا کی ماں مکہ ہے، شہروں میں سے ملکوں میں سے وہ سینٹرل پوائنٹ ہے، تمام جو ارض ہے نا، ارض کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ مکہ ہے۔ امی جین مکہ والے لوگ، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے ہی ایک رسول کو ہم نے کیا کیا، مبعوث کیا ہے، جو تمہیں کیا کرے تمہارے اوپر، یتلو علیہم آیاتی، جو تمہارے اوپر آیات کو پیش کرتا ہے، بیان کرتا ہے، پڑھتا ہے، سناتا ہے، پڑھاتا ہے، فالو کرتا ہے، پیچھا کرتا ہے، یہ سارا تلوع میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ وَيُزَكِّيهِمْ، جو ان کا کیا کر رہا ہے، تزکیہ کر رہا ہے، ان کی کانٹ چھانٹ کر رہا ہے، ان کے اندر جو پراگندہ ان کے ذہن میں بسے ہوئے اس طرح چیزیں، شرک سب سے بڑا وہ سب نکال رہا ہے اندر سے، وہ جو گلازتیں تھیں، جو ان کے اندر وہ جنتر منتر تھے، ان کے اندر جو کچھ بھی پھیلی ہوئی چیزیں ان کے، ان سب سے ان کو مبرہ کر دینا، جیسے کپڑا دھوبی تو ہوتا ہے نا، کپڑے کی ہر قسم کی چیز نکالتا ہے بیچ میں، صفائی کر دیتا ہے، یہ ایک اس میں ڈرائی کلیننگ ہے، تزکیہ جو ہوتا ہے انسان کی ڈرائی کلیننگ سمجھ لیں آپ، کہ قرآن جو ہے وہ انسان کا کیا کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، صاف کر دیتا ہے اس کو ہر لحاظ سے، ڈرائی کلین کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تعلیم کتاب ان کو دیتا ہے، اور اس کے حکمت والحکمہ، ریزننگ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، حکمت کے معنی ریزننگ ہوتا ہے، لاجک ہوتا ہے، اس کی وائے آف فٹ ہوتی ہے، کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے، یہ مطلب ہوتا ہے حکمت کا، وزڈم، یعنی اس طرح عقل کی باتیں، والحکمہ، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، اور خاص طور یہی ہے کہ وہ اس کی وائے آف فٹ بتاتا ہے، کیوں ابھی بات، والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس سے پہلے وہ جو قوم تھے مکہ والے، خاص طور پر یہ کیا تھے، ضلال مبین میں مبتلا، کوئی سامنے روشنی نہیں تھی، کوئی گائیڈنس ہی نہیں تھی، ان کے اندر رسول بھی نہیں آئے، کوئی اندھیرا تھا وہاں، وہ تو ایک بیک گراؤنڈ، جب آگے چلیں گے، ابھی تو میں اس پر نہیں جا رہا ہوں، ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا، میں صرف قرآن کریم کی جو ہے نا اپنا ریفرنسز میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے لایا جائے، اسی میں چاشن نہیں تھی۔ فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ دلال مبین میں معاشرہ مبتلا تھا، اور اللہ ہمارا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ جو اس وقت کے، یعنی آج ہم 14 سال بعد ہم آئے ہیں، قیامت تک وہ انسان آئے گا، یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آتے رہیں گے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت العزیز الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے صاحب اقتدار ہستی ہے اور الحکیم ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس پہ چاہے اپنا فضل کر دے، یعنی قرآن کا ملنا اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ فضل عظیم کے بغیر نہیں ملتا قرآن، آج بھی جس کو ملے گا اس کا فضل عظیم ہوگا، یعنی قرآن تو ہمارے سب کے پاس ہے، گھروں میں پڑھا، ملنا کیا ہے، اس کے اندر گہرائی میں جا کے اس پر غور و فکر کرنا اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ ہوتا ہے ملنا، پڑھا ہوا لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا،
تو کیا ملا پھر وہ پڑھی کتاب پڑھ کر، باقی کتابیں پڑھی یہی پڑھی ہوئی ہیں، سنبھال کے رکھی آپ نے. تو فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ آگے ہماری ہی بات آ گئی، میں تھوڑا سا اس کو بھی کر لیتے ہیں، آگے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. مثال اس قوم کی کہ جس کو تورات کی ذمہ داری دی گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، یہودیوں کی، لیکن وہ ذمہ داری نبھا نہیں سکے. کتاب تو ان کے پاس تھی، جیسے ہمارے پاس قرآن تو ہے، ہم کیا ذمہ داری نبھا رہے ہیں اس کی؟ کچھ بھی نہیں فائدہ لے رہے. ثم لم يحملوها، وہ اس سے کوئی اس کی ذمہ داری نبھا ہی نہیں سکے. فرمائے ان کی مثال یہ کمثل الحمار، کمثل الحمار، ان کی جو تشبیہ لڑ دی ہے وہ گدھے کے ساتھ مشابہت دی ہے. کہ کتاب تو تھی قرآن تورات ان لوگوں کے پاس، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیسے ہمیں عمل کرنا ہے. جس طرح ہمارا یہ حال ہے، کتاب تو ہمارے پاس ہے، قرآن تو موجود ہے، لیکن کبھی غور ہی نہیں کیا ہم نے. یہ کس لیے ہے؟ یہ ہم نے لکھا ہے مردوں کے لیے، دکانوں کے فضا کے لیے، گھروں کے فضا کے لیے، برکت کے لیے بس. اللہ ہمارا ان کی مثال ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، جس پر بوجھ تو لدا ہوا ہے کتابوں کا. یعنی گدھا جو ہے نا، گدھے سے مثال اس لیے دی ہے، گدھے کو کیا پتہ جو مرضی لاد لو اس کے اوپر، لدو جانور ہے وہ، جو بھی مارا اس کے اوپر لاد لو. بھئی آپ اس پر روئی ڈال دو، اس پر آپ نمک ڈال رکھ لو، کچھ یعنی ویٹ والی چیزیں رکھ لو، کم ویٹ پر اس کو کیا پتا میرے پر کیا لدا ہوا ہے، نمک ہے یا روئی ہے یا جو بھی گندم ہے، جو بھی اب لازم اس کو نہیں پتا. یہ ہوتا ہے لدو، جو جانور ہوتے ہیں لدو قومیں، ان کا بھی یہ ہو جاتا ہے کہ جو ان کے پاس رہنمائی ہوتی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہی ہوتی. جیسے ہمارا حال جو ہے وہ انہی قوموں کی طرح ہے. یحمل اسفارا، اللہ ہمارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. آیات اللہ ہونے کے باوجود اس سے فائدہ نہ اٹھانا، اس کی طرف نہ آنا، تو اللہ ہمارا ہے کہ اس کے لیے تو بہت بری بات ہے، بہت بری قوم ہے. بئس مثل القوم، اللہ یعنی یہ تکذیب آیات میں آتا ہے کہ قرآن تو موجود ہے لیکن ہم اس کے عمل ہی نہیں کر رہے. یہ تکذیب آیت ہے، یہ ہمارا جھوٹا جو ہے نا اس کے ساتھ وابستگی ہے، ظاہر کرتی ہے. تو اللہ ہمارا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ یہ ظالم قوم کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ جو الہامی کتاب موجود ہے، خالق کا کلام موجود ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں یہ اس کی کیا شان ہے، کیا ہے اس کے، ہم نے اس سے فائدہ لینا ہے، کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے، کیسے ہم نے اس کو جو ہے اپنانا، کچھ بھی نہیں پتہ. تو اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ یہ قوم ظالم ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظلم ہے، یہ ظالم قوم کی نشانی ہے. اللہ ہمارا ہے کہ اے رسول ان سے کہو بنی اسرائیل سے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. اللہ ہمارا ہے کہ ان سے کہیں، اے رسول آپ ان سے کہیں، ان یہودیوں سے، یہود سے کہا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کا بڑا محبوب سمجھتے ہیں، امت اپنے آپ کو نا کہتے ہیں ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، بلکہ اللہ کے ابناء کہتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ کے بیٹے ہیں، بڑے خاص اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. تو یہاں یہ بات کروائی گئی، اعلان کروایا گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے یہود، یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم اللہ کے بڑے نزدیک ہو، تم اللہ کے بڑے قریب ہو، بڑے دوست ہو اللہ کے، تو ایسا کرو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ، موت تو مانگو ذرا. ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی کہتے ہیں موقع موت مانگتے ہیں، کبھی بھی نہیں مانگی موت، رگڑ کے مر جائیں گے، موت خود نہیں مانگے گی، اللہ موت دے دے. تو اللہ ہمارا ان سے کہو فتمنوا الموت ان کنتم، کہتے ہیں نا بڑے ہم بھی بڑا کرتے ہیں، ہم بھی بڑے عاشق اللہ عاشق رسول ہیں، کبھی موت کی تمنا تو کرو، موت سے کیوں بھاگتے ہو. تو اللہ ہمارا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. یہ دیکھو کیسی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے، کہتا ہے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی کریں گے نہیں. کیوں کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا نا، اب اس کا جگہ ثابتہ ہونا ہے نا، اس سے ڈرتے ہیں. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھ آگے پہنچا چکی ہے نا، ہاں جی مجھے عذاب تو آئے گا. جو سود خوری کرتے رہے، ساری دنیا کو سود کھلاتے رہیے،
اور ہم بھی کھاتے رہے. آج کل بھی سود کے چکر میں بڑی پوری قوم اسیر ہو گئی سود کی. تو فرمایا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالم کون ہے. ظالم یہی ہے، ہم ہی ہیں. اس وقت یہودی تھے، نصارہ عربی، وہ ہم بھی ہیں ساتھ ان کے شامل، کیونکہ ہم نے آیات اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. قرآن کہاں ہے ہمارے پاس؟ کون سی بات مانتے ہیں اس دن؟ اور آگے اللہ ہمارا ہے، ان سے کہیں یہ ہمیں کہا جا رہا ہے. امین کے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا تھا یہودیوں کو مخاطب کر کے، اور ہم اپنے رکھیں، اپنے آپ کو یہاں رکھیں، پھر سمجھ آئے قرآن. ہم ان کے لیے رکھا جی 14 سال پہلے والے لوگوں کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے قرآن ہے اور قیامت تک آنے والے انسان کے لیے. اور یہ ہر وقت تر و تازہ اپنی بیان اس کا تر و تازہ ہوتے ہیں. اللہ ہمارا قل، اے رسول آپ اعلان فرمائیں کہ ان الموت، کہ بے شک جو موت ہے نا، الذی تفرون منہ، جس سے تم بھاگ رہے ہو نا، تم فرار ہو، فراریت تم نے اختیار کر رکھی ہے. اللہ ہمارا فإنہ ملاقیکم، اس سے تمہاری ملاقات ہو کے رہنی ہے. کہاں تک بھاگو گے تم؟ کہاں تک بفر کہو گے تم؟ فراریت کہاں تک کرو گے؟ فإنہ ملاقیکم، ضرور بر ضرور بے شک تم نے اس سے ملاقات تمہاری ہو کے رہنی ہے. فرمایا ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تمہیں ہانکا جائے گا، لٹایا جائے گا کدھر؟ عالم الغیب جو ذات ہے اس کی طرف. چلو بھی ادھر. اور فرمایا کہا جائے گا، یعنی جو ذات عالم غیب بھی جانتی ہے، موجود بھی ہے، شہادہ بھی ہے، ان کی طرف جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں سب بتا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے رہے ہو نا، سب بتا دے گا، سب تمہیں خبریں دے دے گا. اب یہ جو میں نے آپ کو 4 یا 5 یا 6 آیات آپ کو سامنے رکھی ہیں بعثت کے حوالے سے، ان کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ خصوصی شفقت، خصوصی دعاؤں کے ذریعے اس میں شامل تھی ان کی بعثت کے اندر. یہ آپ اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں. اب آگے چلتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے کیا شان فرمائی ہے، کیا ان کا سٹیٹس دیا ہے ان کو. یہ صفحہ نمبر 210 پہ چلے ذرا. آیت الاعراف صورت ہے 7 نمبر، اور اس کی آیت نمبر ہے، یعنی ان کا جو سٹیٹس ہے بین الاقوامی سٹیٹس، اس آیت میں وہ بیان فرمایا گیا ہے. آیت نمبر 158، صفحہ نمبر 210، سورہ الاعراف، آیت نمبر 158. سب سے نیچے. ہاں سب سے نیچے، سب سے نیچے. اللہ فرما رہے ہیں یہاں بھی کل سے ہی بات کروائی جا رہی ہے. کل بہت آئے ہیں قرآن کریم میں، میرا سینکڑوں مرتبہ ہے. یہ خصوصی ہوتی ہیں. ہاں یعنی یہ ایک نا خصوصی ہوتا ہے مقام، جہاں یہ کل آتا ہے نا، آپ کو دیکھیں گے آپ کہ یہ خصوصی مقامات ہوتے ہیں. اللہ ہمارا کل، اے رسول آپ اعلان فرما دیں، یا ایھا الناس، ہیومینٹی آن دا ہول، تمام بنی نوع انسان کو یہ آپ بتا دیں بات. یا ایھا الناس، یہ خطاب ہے ہیومینٹی آن دا ہول، تمام جو بروئے زمین پر آنے والے انسان بھی ہے. اللہ ہمارے ان سے کہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، عوام، پیپلز، عوام الناس، یہ جو 22 کروڑ عوام مر رہا ہے نا، اگر وہ یہ سمجھ لیں، یہی اس آیت کو سامنے لے آئے نا، تو ان کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. یا ایھا الناس، خطاب دیکھیں آپ، کیا خطاب ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ ہے 1440-42 سال پہلے جو رسول اللہ کا مقام جو متعین کیا گیا قرآن کریم کے اندر. بس بدقسمتی ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہم نے باہر والوں کو کیا بتانا ہے، دوسروں کو کیا بتانا ہے. ہم تو ظاہریت لیتے ہیں نا، ظاہر عقیدت میں اپنے جو بھی احترام میں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ. اصل میں تو یہ تعلیم ہے، رسول کے مقام کو تعلیم بلند کرتی ہے. رسول تو وہی اس معاشرے میں ہوتا پہلے، جب تک وہی نہیں آتی اس کا کوئی وہ سٹیٹس نہیں ہوتا وہ والا. نبی کا مقام یہ ہے، وہ وہی جو عطا کرتی نبوت، نبا، یہ ہے نبا. فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ عیسائیوں کے بھی رسول ہیں، یہودیوں کے بھی ہیں، یہ ایتھیسٹ کے بھی ہیں، تمام بنی نوع انسان جتنے بھی ہیں، ہیومینٹی آن دا ہول، بنی نوع انسان. یہ ہم نے بتانا تھا جا کے پیغام، ان کو نہیں دیا ہم نے پیغام. وہ حسد کرنے میں لگے رہے.
اور ان کے مختلف خیال آتے رہے ان کے ذہنوں میں، استہزاء کے مختلف پہلو اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ ہم نے بتانا تھا کہ بھئی یہ رسول سب کے لیے ہے، سب کی بہتری کے لیے آیا ہے، سب کو بہتر پیغامات دینے کے لیے آیا ہے، سب کے لیے خیر کرنے کے لیے آیا ہے، وہ نہیں کی ہم نے۔ فرمایا لہو ملک السماوات والارض، یہ اس اللہ نے بھیجا ہے جو خود سماوات اور ارض کا مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ جو بادشاہ حقیقی ہے سماوات اور ارض کا، اس کی جانب سے اس نے بنا کے بھیجا ہے اپنا نمائندہ، یہ ایمبیسڈر آف اللہ ہے، اور اللہ سب کا ہے، پوری کائنات کا ہے، انسانوں کا، سب انسانوں کا اللہ ہے۔ تو اسی اللہ نے تمہاری بہتری کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے اس رسول کو سلیکٹ کیا ہے، سلیکٹڈ آف اللہ، منتخب شدہ، مصطفیٰ کیا ان کو۔ تو فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، یہ اس اللہ کی بات آ رہی ہے جس نے ان کو اپنا ایمبیسڈر بنا کے بھیجا ہے نا، اس کی یہ یعنی اس کی پاورز گنائی جا رہی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ سماوات اور عرض کا بادشاہ ہے، ملکیت ہے اس کی، یہ تمام زمین و آسمان اس کی ملکیت ہیں۔ ہم نے جو ملکیتیں بنائی ہوئی ہیں یہ جعلی ہیں، یہ ہم ناجائز قبضہ گروپ ہیں، ہماری کیا ملکیت ہے؟ ملکیت جس کی ہے اس کی اصل ملکیت تو اس کی ہے۔ یہ پٹواریوں گھورے دھندوں میں اس کو زمین کو بانٹ کے اس کا چکر بازوں نے اپنے قبضے میں کر لی ہوئی ہے۔ ملکیت سب رب کی ہے، سب اللہ کی ہے، اور وہ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے اس کے سوا کوئی اور الہ، ہے ہی نہیں ہے۔ یہ نفی کر دی تمام الہوں کی، تمام جتنے بھی معبودان باطل ہیں نا ان سب کی نفی ہے اس کے اندر۔ اور وہ اللہ کیا کرتا ہے؟ یحیی و یمیت، یہ اس کی پاور ہے، زندگی اور موت وہ دیتا ہے، موت اور زندگی کے فیصلے وہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، تم کیا کرو اے انسانوں، تم کیا کرو؟ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تم اس نبی امت پر بھی ایمان لاؤ، میرے پر بھی ایمان لاؤ، یعنی میرے اوپر ایمان جو لانا ہے بذریعہ اس نبی امی لانا ہے، جس طرح یہ ایمان لے کے آیا ہے بندہ۔ یعنی کہ واؤ جو ہے نا، واؤ بذریعہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی جس طرح وہ اللہ پر ایمان، جس طرح انہوں نے اللہ کو پکڑا ہے، اللہ کو مانا ہے، تم نے بھی ایسے ایمان لے کے آنا ہے۔ فرمایا کن کو کہا جا رہا ہے؟ ہیومینٹی آن دا ہول۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں عوام الناس کو یہ بات سمجھانے والی ہے کہ تمہارا خیر خواہ یہ ہے، اللہ خیر خواہ جس نے تمہارے لیے رسول مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ کہتا ہے مومن تو بس یہ ہوتا ہے الذی یؤمن باللہ، مومن یہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی بات کو ماننے والا مومن ہوتا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا اس پر عمل کرنے والا، اس کو مومن کہتے ہیں۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، کلمات یہ ہے قرآن کریم، یعنی اس کے جو کلمات ہیں، فرامین ہیں، ان کو مانتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ واتبعوہ، اتباع کرتے ہیں اس کلام کی، اللہ کی اتباع اس قرآن کریم کے ذریعے ہونی ہے، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کی ہے، فالو کیا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو فرمایا اس طرح جب تم کرو گے تو لعلکم تہتدون، پھر تمہیں کیا ہوگا؟ تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ یہ ہدایت ہے۔ یہ سورہ تغابن میں یؤمن باللہ یہدی قلبہ، دو ہی لفظ ہیں وہاں، یؤمن باللہ یہدی قلبہ، بہت مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو نا حوالہ سامنے آگے میرے سورہ تغابن نکالیں ذرا، یہ دیکھیں ذرا، بہت زبردست ایک حوالہ ہے سامنے، 64 نمبر ہوگی میرا سورہ ہے یہ، آپ اس کا صفحہ نمبر لے لیں، 722 پہ، اتنا زبردست حوالہ ہے یہ۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا، حج پہ گئے تو مسجد نبوی میں، تو میرا وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا مسئلہ حل کیا کہ میں مسجد نبوی میں بھی یہ قرآن کھول کے مان لوگوں کو سناتا تھا، اور پھر بیت اللہ میں مجھے اللہ نے موقع دیا، میرا خیال میں ہی تھا وہاں کتاب اللہ کا درس دینے والا، اللہ کے ویسے تو پڑھتے ہیں لوگ، بڑا درس بھی دیتے ہیں، لیکن کتاب اللہ کا خصوصی وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا۔ اور بہت سارے لوگ جب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اس میں ان دروس میں شامل ہوتے تھے۔ تو یہ دیکھیں اللہ ہمارا ہے 722 پہ سورہ تغابن، التغابن،
11 نمبر جی کہتا ہے ما صحابہ میں مصیبت الا باذن اللہ. ایک بات کو نوٹ کر لو اچھی طرح کہ جو بھی آپ کو پرابلم آتی ہے نا، مصائب آتے ہیں، وہ اللہ کے کسی نہ کسی اذن کے مطابق آتے ہیں. اذن بمانا قانون ہے، قانون الہی. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی وائلیٹ کیا ہے نا، قانون توڑا ہے، تو اس کا آپ کو سزا تو ملنی ہے، وہ تو آ کے رہنا. اگر آپ نے اچھا کام کیا یعنی وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے، جزا سزا اس کے قانون کے مطابق ہوتی ہے. یہ قانون ہے. فرمایا بات سنو. یہ تھی وہ بات میں آپ کو بتایا نا، میں نے جو واقعہ اپنا، میں نے جب یہ 2 لفظ پڑھے نا، وہ بندہ چونکا، کہتا پر اتنی بات ہی. میں کیا بات تو اتنی ہے. اللہ کہتا ہے وہ میں یوں میں ملنا یہ ہدی قلبہ. وہ کہنے لگا اتنی بات. میں کیا ہاتھ کر کے دیکھا کہ مان لو میری گائیڈنس مل جائے گی. 2 ایک ہی لفظ ہے، یوں میں ملنا. ایمان باللہ یہ پہلی شرط ہے. ایمان بالتوحید پہلی شرط ہے. یؤمن باللہ یہدی قلبہ. تمہارے میں تمہیں رائے راست پر لے آؤں، تمہیں گائیڈنس دے دوں گا. یعنی قرآن، یہ قرآن مل جائے گا اس کو. یہ ہدایت ہے. یہ ہدایت نامے کی سمجھ تب آئے گی اس کو جب وہ الہ واحد کو مان لے گا، تسلیم کر لے گا. یوں میں وہ بندہ بڑا چونکا، کہتا جی لفظ تو 2 ہی ہیں. میں نے کہا کر کے دیکھ لو گا. میں یؤمن، یہ پرنسپل ہے کہ جو بندہ مان لے گا اللہ کو، یہدی قلبہ، اس کے قلب کو کیا ہوگا؟ گائیڈنس مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی. واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو میں نے آپ کو بتانا یہ تھا، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بین الاقوامی تشخص بیان فرمایا گیا ہے اس آیت کے اندر، کہ ان کی حیثیت کیا تھی، کہ وہ اقوام عالم کے لیے، تمام اقوام عالم، بلکہ قیامت تک آنے والے انسان جو ہے نا، ان کے لیے بھی اس میں کیا ہے؟ مشعل راہ ہے. اب اسی طرح ایک اور آیت اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں. یہ 548 صفحہ ہے. آپ نا گھر جا کے نوٹ کر کے نا، اس کو آپ نے دوبارہ درس سنیں گے نا، نوٹ کریں آپ نے اپنے کاپیوں کے اوپر، اور قرآن کریم کو اس طرح آپ لے کے چلیں گے نا، تو آپ کو ایسی جناب ان کے وہ آئیں گے نا مختلف مظاہر، ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی لائف ہسٹری کی جو ان کی ہسٹری ہے، کہ آپ آشش کر اٹھیں گے کہ یہ ہے ہمارا ہادی اور رہنما، ہمارا پیغمبر. یہ واقعی یہ اسی قابل ہے. اور ہم کہاں ہیں؟ کون سی امت ہے؟ ہم کس امت میں ہیں؟ یہ کتنا مطلب ان کو بھی یہ بھی باعث ہم کیا ندامت ہی ہے نا قسم کی. ہمارے جو کرتوت ہیں، ہمارے جو ایکٹس ہیں، کیا ہے وہ کیا خوش ہو رہے ہیں ہمارے ان ایکٹ سے؟ یہ دیکھیں آیت نمبر 28 ہے، سورہ سبا، آیت نمبر 28، 548 صفحے پہ نا. کمال. اللہ ہمارا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کمال. دیکھو کیسی آئی ہے. کہتے ہیں اے رسول، ہم نے آپ کو نا قیامت تک آنے والے انسان کے لیے کافتن للناس، قیامت تک آنے والا انسان جو ہے اس کے لیے بھی ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. کیسا دیکھا اسٹیٹس ان کا؟ خالی کوئی چیز باقی نہیں رہی، نہیں رہی کوئی نہیں نا. ہیومینٹی آن دا ہول، بڑی نو انسان، جب تک یہ انسان دنیا میں آئے گا، آتا رہے گا، وہ ان کے لیے مشعل راہ ہے، بشیر اور نذیر، خوشخبری دینے والے اور وارن کرنے والا، آگاہ کرنے والا. اور فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ ہے مسئلہ، اکثریت نہیں مانتی، علم لا علم ہے اس بات سے. وہ اپنی دنیا میں رہ رہی ہے، اکثریت جو ہے نا وہ اپنی دنیا میں رہ رہی ہے، وہ ادھر آتی ہی نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ یہ ہمارا یہ ہے مسئلہ کہ ہم نے کبھی ان کی یعنی جو ہمارے سامنے جو اسوہ حسنہ ان کا قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے. 2 اسوہ حسنہ ہیں قرآن کریم میں. ایک جناب ابراہیم علیہ السلام، ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو، اور ایک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی چلتے ہیں ادھر ہی. تو یہ دیکھیں فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کافہ کہتے ہیں قیامت تک آنے والا آخری انسان جو ہوگا ان کے لیے بھی آپ بشیر اور نذیر ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثریت جو ہے نا وہ اس بات سے لا علم ہے. اسی طرح آپ بھی چلیں، یہ سورہ الاحزاب کی کچھ مقامات میں اپنے سامنے رکھتا ہوں آپ کے. 538 صفحے پہ نا، سورہ الاحزاب 33 نمبر صورت ہے.
اور اس کی آیت نمبر آپ کو 45 46 اور 47 دیکھیں ذرا. کمال کیسے کیسے ایٹریبیوٹس آ رہے ہیں اس آیت ان آیات کے اندر. کیسے کیسے ایٹریبیوٹ ہیں جناب رسالت. ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ہادی, ہمارے پیغمبر, ہمارا ہر کچھ وہی, سب کچھ وہی. فرمایا یا ایھا النبی, یہاں ڈائریکٹ خطاب ان کو, اے نبی, یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے نبی یہاں ان کو پکارا جا رہا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. دیکھا ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, ان کے ایٹریبیوٹس کیا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. کمال یہ ہے قرآن کریم کے اندر جو سیرت اللہ نے چھپائی ہے ان کی. فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو کیا کیا ہے, شاہد, مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. وٹنس کہتے ہیں شاہد کو, گواہ جیسا کہتے ہیں. وٹنس ٹو دی ٹروتھ, سچائیاں بیان کرنے والا, اس کے اوپر گواہی دینے والا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھیجا ہے یہ سچ ہے اور حق ہے, جس کو شاہد کہتے ہیں. اور مبشر بھی, بشارتیں دینے والا, خوشخبریاں دینے والا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے یہ ملے گا, اچھے کام کرو گے یہ ملے گا. اور ونذیرا, اور حالات بد سے آنے سے پہلے ہی تمہیں آگاہ کر رہا ہے. اگر برے کام کرو گے تو حالات بد کا شکار ہو جاؤ گے تم. نذیر کہتے ہیں اس کو, وارنر. اور فرمایا کہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کمال. کہتے ہیں اللہ کے حکم سے بلاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, دعوت دیتا ہے. داعیا الی اللہ, اللہ کی طرف بلانے والا. اور اللہ کی طرف بلانے سے مقصد اس قرآن کی دعوت دینے والا ہے, اس کی طرف پکارنا ہے. اللہ سامنے تو نہیں بیٹھا ہوا کہ آگے سے باتیں کر لو, یہ اس کا قائم مقام ہے اللہ کا. یہ قرآن, اس سے باتیں کرنی ہیں, اس سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے ہم نے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سراج منیر, کمال. یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان کی ذات اقدس کے لیے, سراج منیر. کمال. سراج منیر نا, اس کا ترجمہ بہت کم ہو سکتا ہے. یعنی وہ ایسی شخصیت کہ جس کے اندر سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی رہیں, منبع ہے روشنی. جیسے سورج ہے نا, سورج کو بھی سراج کہا اللہ نے, لیکن اس کے اندر تمازت بہت ہے. ان کو سراج منیر صاحب کہا اللہ تعالیٰ, یعنی روشنی عطا کرنے والا. ہر وقت وہ روشن ہے, وہ چمک رہا ہے وہاں پہ. یعنی جس سے انسان کو کیا ملتا ہے, موٹیویشن ملتی ہے, انسپریشن ملتی ہے, تحریک ملتی ہے, مالک کے ساتھ جڑاؤ کی تحریک ملتی ہے. سراج منیر, بیکن کہتے ہیں اس کو, لائٹ گیور, لائٹ گیونگ. روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں, یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا, وہ منارہ نور, کہ جب آپ اس کی طرف لپکیں گے تو آپ کو وہاں سے رہنمائی ہی ملے گی, لائٹ ملے گی آپ کو, لائٹ جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے, قرآن کی طرف لے جائے. فرمایا بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا, یعنی ایسا چراغ ہر وقت چمک رہا ہے, ان کی ذات کے اندر پرو دیا. اور وہ کس وجہ سے ہوا ہے, اس قرآن کی وجہ سے ہوا ہے. یہ قرآن ان کے اوپر آیا تھا, یہ نازل ہوا تھا ان کے اوپر, اور قرآن بھی سراج منیر ہے, یہی تو ہے نور. فرمایا کہ اوامن کانا میتن فاحییناہ جعلنا لہ نورا. 622 میں کئی دفعہ بتا دی ہے سورہ الانعام کا, کہ وہ بندہ جو مردہ تھا, ہم نے کیا کیا, جعلنا لہ نورا, ہم نے ٹھہرا دیا اس کے اندر نور. نور قرآن ہے, جس کے اندر بھی جائے گا وہ سراج منیر ہی بن جائے گا اپنے لیول کے اوپر, کیونکہ اس کے اندر سے نکلنی چاہیے, 2 نمبر تو نکلنی نہیں اس کے اندر سے. وہی الہی کی بات کرے گا جہاں بھی جائے گا. اور فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ بشارت کن کے لیے ہے, مومنین کے لیے. جو اس کو مانے گا اس کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے. بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. یہ تو فضل کبیر ہے اللہ کا مومنین کے اوپر, کہ جس کو اس قرآن کی لائٹ مل جائے, اس کی روشنی عطا ہو جائے, یہ اس کے لیے. اسی طرح ہم چلتے ہیں. یہ ایک حوالہ آپ کو میں دیتا ہوں. یہ قرآن کریم تو اس طرح کھول کے آپ کو لے کے چلے گا نا, کمال ہے. اب ہم چلتے ہیں ذرا, سورہ نا آل عمران ہے, اس کی آیت نمبر آپ کو میں دیتا ہوں.
3:159 دیکھیں ذرا. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر جو مختلف اس کے پہلو ہیں نا، شخصیت کے مختلف پہلو، مختلف گوشے جن میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، وہ میں چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کھول کھول کے بیان کروں. اور یہ ایک لیکچر کا تو مسئلہ نہیں، ایک لیکچر تو مکمل ہی نہیں ہو سکتا، یہ پورا قرآن ان کے گرد گھومتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے ہم جہاں تک بھی ہو سکا. یہ 3:159 دیکھیں، ان کی ذات کا ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا ہے؟ نرم خوب بنایا ہے ان کو. یہ دیکھیں آپ 3:159 صفحہ نمبر آپ کو 87 ملے گا. 3:159 آیت نمبر ہے آل عمران کی، اور صفحہ نمبر 87 ہے. اللہ ہمارے کہ فابما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ ہے ان کی ذات اقدس کا بہت بڑا ایک پہلو. یہ ہے شان رسالت، یہ ہے سیرت النبی. اللہ ہمارا ہم نے کیا کیا ہے لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جس معاشرے میں یہ مبعوث فرمایا گئے اور آج ہمارے اندر بھی موجود ہے اس قرآن کریم کے ذریعے. فزیکل تو آپ نہیں، میں ایسے تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم ان کو فزیکل بنا دیتا ہے. فرمایا فابما رحمت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. لنتا لہم، لنتا لہم کہ تم کیا ہو، یعنی انسانوں کے لیے تمہیں تمہارے اندر رحم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. لین القلب ہونا، یعنی لنتا اسے کہتے ہیں کہ کانٹا دوسرے کو چبھے لیکن درد میں محسوس کروں. بدائی انقلاب کا یہ ہوتا ہے سب سے بڑا پہلو اس کا. عوام مصیبت میں ہیں اور خود بھی وہ اس سے زیادہ مصیبت میں ہے، کوڑ رہا ہے، پریشان ہے ان کی مصیبت کی وجہ سے، ان کی تکالیف کی وجہ سے. اللہ کہتا ہے سب سے بڑی مائی رحمت، اللہ کا فضل یہ ہے کہ لنت لہم، ہم نے تمہیں نہایت نرم خوب بنایا ہے. اور واقعی بھی محسوس کرتے تھے درد تو ان کے اندر تھا. جب سے وہ مبعوث ہوئے تو درد ہی تو تھا ان کے اندر، قوم کو دیکھ دیکھ کے، ان کے عوام کو جو ان کے سامنے حالات تھے اس پر تو وہ سڑ پھٹ رہے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ عوام کو غلامیوں کے شکنجوں میں جکڑا ہوا تھا اس نے، معاشرے نے. آج بھی وہی ہے، آج بھی انہی کی ان لائٹس کو باہر لانے کی ضرورت ہے، ان کمکموں کو باہر لانے کی ضرورت ہے، اس بیکن کو باہر لانے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کے اندر سے نکال کے لوگوں کے سامنے لے جانے کی ضرورت ہے یہ لائٹس. تو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر وہ سخت مزاج ہوتے نا، سخت خو ہوتے، تو اللہ ہمارا تمہارا اگر دل سخت ہوتا نا، غلیظ القلب لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تمہارے پاس تو کسی نے بیٹھنا ہی نہیں تھا. آج بھی اگر کوئی ایسا بندہ جو ذرا ہٹ درم ہوتا ہے نا، بد مزاج ہوتا ہے، ذرا متکبر ہوتا ہے، سخت، اس کے پاس لوگ نہیں بیٹھتے. چھوڑو یار، یہ تو کی جانا ہے، انہیں چھڑکڑا کام دی گل دسنی، انہیں جھڑکائے مارنی ہے، کوئی چھوڑو بڑے دفعہ کرو. لیکن اگر کوئی بندہ آپ کے درد کو محسوس کر رہا ہے، چاہے دو بول ہی آپ کو یہ بول دے، وہ اچھائی کے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے، اور ساتھ چلنا تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں جو کسی کے درد کو پہچانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور اس کے درد کے لیے کچھ دوائی بھی کرتا ہے. یہ ہوتا ہے لین القلب لنت لہم. تو اللہ کہتا ہے اگر ہوتے یہ ایسا آپ کا دل بناتے تو پھر کس نے بیٹھنا تھا آپ کے پاس. یہ اس کی رحمت ہے. نبی رحمت کے لیے سب سے بڑی رحمت ان کو لین القلب، نرم شفیق. اور آگے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ ہمارا فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے رسول معاف کرتے رہو، درگزر کیا کرو. فَاعْفُ، اگر کوئی غلطیاں ہو جائیں ان سے تو معاف کرو ان کو. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اور ان کے لیے نہیں، آپ نے جو صحابہ بعض اس میں ایسے ہوتے ہوں گے نا واقعات کہ نہیں پہچانا صحیح طرح بات کو، سمجھا نہیں ہے تو غلطی ہو گئی، تو اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے پروٹیکشن طلب کرتے رہا کرو، مغفرت مانگتے رہا کرو. اور دوسرا یہ ہمیں پرنسپل دیا اللہ نے ہمیں، یعنی جو لیڈر ہوتا ہے نا، گھر میں ہو باہر ہو قوموں میں ہو، اس لیڈر کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ درگزری کرتا ہے، دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہے، ان کے معاف کرتا ہے ان کی غلطیوں کو. اور ساتھ یہ کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ ہوتے ہیں اس کے اوصاف. صحیح جو داعی انقلاب ہوتا ہے نا،
کہ وہ مشاورت کرتا ہے اپنے ساتھیوں سے، شاورہم فی الامر، اور اس کے بعد جب مشورہ کر لیتا ہے تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. سمجھ آئیے بات کی کہ جب وہ کسی بات کا عزم کر لیتا ہے نا، ارادہ کر لیتا ہے کہ اب یہ ہم نے کام کرنا ہے، تو اس کے بعد توکل کس پہ کرتا ہے؟ وہ اپنے خالق کے اوپر، اپنے مالک کے اوپر، اس پر وہ توکل کرتا ہے. اب یہ دیکھیں آپ کو، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پسند کرتا ہے کن کو؟ المتوکلین، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں نا، ان پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کو پسند کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے. اسی طرح آپ کو میں ایک اور آیت اس کے ساتھ ملا لیں، یہ سورہ توبہ کی ہے، اس میں بھی بڑا زبردست یہ ان کے وصف آیا سامنے. 255 صفحے پہ نا سورہ التوبہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 128، صفحہ نمبر 255، سورہ التوبہ، آیت نمبر ہے 128. یہ دیکھیں ذرا، یہ تو کیسے موتیوں کی طرح ان کی جو ہے نا وضاحت اقدس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پروئی ہیں یہ صفات ان کی، موتیوں کی طرح ایسے چمک کے سامنے آ جاتی ہیں. بدقسمتی ہماری ہے اس قوم کی، چھوڑا ہوا ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ پس تحقیق آ گئے آپ کے پاس ایسا رسول تم میں سے آیا. جاءکم رسول من انفسکم، وہ کیسا ہے؟ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس کا جو لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہے؟ فرمایا کہ اس کا بیہیویئر یہ ہے، عزیز علیہ ما عنتم، یہ ہے اس کا لوگوں کے ساتھ سلوک کہ جو کوئی تکلیف ان کو آتی ہے نا ان کے ساتھیوں کو، وہ کیا کرتا ہے؟ ان پر گراں گزرتی ہے، ان کو بھی محسوس ہوتی ہے تکلیف. عزیز یعنی ان تکلیفوں کو خود بھی محسوس کرتا ہے، اس کے لیے بھی بڑا ذرا اس کے اوپر نہ بڑی گراں گزرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ساتھیوں کے اوپر کوئی مشکل آ گئی تو فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دیکھیں ذرا، اس کی ہر وقت تمنا، حریص کہتے ہیں یعنی لالچ کی جگہ، لالچ اسی اللہ تجمہ ہم لالچ کر رہے ہیں، ان کی یہ تمنا، ان کی لالچ سمجھ لیں آپ اس معنی میں کہ وہ مومنین پر ہر وقت شفقت کا پہلو، رحم کا پہلو جو ہے نا وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں. کیسی بات ہے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ زمین بوس کر لیتے ہیں دوسرے کو، ہمارے اندر رحم ہے ہی نہیں، کہتے ہیں چھوڑنا نہیں اس کو، بس ختم ہی کر دینا، بس ہی کر دینا. تو رسول، ہمارا رسول تو یہ ہے، یہ قرآن میں درج ہے، یہ ہے رسول کی شان. مار دو اس کو، جس نے ذرا سی بات کی مار دو، پھڑکا دو اس کو. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بیان کیے گئے، جن کی شان، ان کی یہ کیفیت ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کمال، مومنین کے لیے وہ حریص ہیں، یعنی ان کو اتنا زیادہ ہے نا کہ بس ان کا بھلائی ہوتا رہے. رؤوف الرحیم، نہایت شفیق، شفقت کرنے والے، نہایت رحم دل، نہایت رحم کرنے والے، یہ تھا ان کا. تو اللہ ہمارا اے رسول فَإِن تَوَلَّوْا، کہ اگر یہ لوگ پھر بھی آپ سے بیک آؤٹ کریں، روگردانی کریں، نہ بات مانیں آپ کی، تو فرمایا کہ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ نے کہنا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، بھائی تم جاؤ، چھوڑو، چھٹی کرو. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی اور جس کے پاس کوئی پاورز ہیں، مگر ایک اللہ ہے، واحد اللہ. فرمایا کہ علیہ توکلت، کہو کہ میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں. وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عرش عظیم کا مالک، ربوبیت کرنے والا وہی ہے. تو یہ اس طرح کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں. تھوڑا سا بھی اب چلتے ہیں آگے، پھر اگلے دفعہ انشاءاللہ اس کو مزید کھولیں گے. اتنے پہلو ہیں کہ یہ تو ہم ہی ختم ہو جائیں گے، یہ کہاں ختم ہوگا. ان کو اڈاپٹ کرنا ہے ہم نے. اب یہ منانے والی چیزیں، یہ اپنانے والی چیز ہے. سیرت اپنانے والے کا نام ہوتا ہے. سیرت جو ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے فالو کرنا ہے، ہم نے اپنے اس کے پیچھے چلنا ہے. سیرت کی باتوں کو اپنے اندر ہم نے منعکس کرنا ہے.
اس لائٹ ہاؤس سے اس لائٹ کو ہم نے اپنے اندر کیا کرنا ہے؟ منعکس کرنا ہے، اپنے اندر اس کو لے کے جانا ہے، تبھی ہم امتی کہلائیں گے نا، کہ خالی بس کلمہ پڑھ لیا امتی بن گئے۔ وہ تو ایک داخلے کا ذریعہ ہے کلمہ پڑھنا، تو آگے ابھی تو کافی کورس ہونا ہے ادھر، کورس کے بغیر ہی کوئی ڈاکٹر بن کے میں داخلہ مل گیا، 5 سال 6 سال 7 سال اس کو وہاں جھگڑا کھانا پڑتا ہے، تب جا کے اس کو ڈاکٹری کی ڈگری ملتی ہے، اور پیچھے وہ 12 سال کا عرصہ ہوتا ہے، پیچھے 12 سال لگتے ہیں اس کو ایف ایس سی تک پہنچنے میں، پھر 6 سال کم از کم 7 سال لگ جاتے ہیں آگے، اور اسے اگر مزید چلنا تو 5 سال اور لگا لیں، یہ اسپیشلائزیشن کرنی چاہیے ہم نے، دیکھ لیں۔ تو یہ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لیا بس ہمارا تو جنت پکی ہو گئی اب۔ تو یہ جو صفات الہیہ، صفات رسول، جب تک آپ ان کو اندر اپنے نہیں کرو گے، اندر اپنے پیدا انسان نہیں کرتا، تو کیسے وہ حقدار ہوگا وہ کسی بھی بات کا۔ اسی طرح آپ ایک دو بار حوالہ ہم لیتے ہیں، یہ چلتے ہیں ہم 33 میں چلیں ذرا، اللہ نے کیا فرمایا، بلکہ اس کو نا ہم پہلے 48 دیکھتے ہیں، 48، کہ یہ جو ان کا یہ وصف ہے نا رؤوف الرحیم ہونے کا، یہ اپنے خاص طور پر اپنے ساتھیوں کے لیے ہے۔ پہلے جو سب سے پہلا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے نا، سب سے پہلا اس قسم کا رویہ، وہ تو اوورال رحیم تھے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں صفت بیان فرمائی ہے، یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 661 پہ، صفحہ نمبر 661 ہے، یہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 29 ہے، نہ سورہ الفتح کی، سورہ الفتح کی آیت نمبر 29۔ اللہ ہمارا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، ان کا وصف بیان ہو رہا ہے کہ رؤوف الرحیم وہ مومنین کے لیے ہیں، اوورال بھی ہیں، وہ رحم تو سب کے لیے ہے، اللہ بھی رحم، اللہ تو ہے ہی، اللہ تو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ بھی سراپا رحمت، اس کا قرآن بھی سراپا رحمت، اور اس کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد، یہ بھی سراپا رحمت، تینوں کے تینوں سراپا رحمت تھا، کوئی آئے تو اسی رحمت لینے کے لیے۔ اللہ ہمارا ہے کہ محمد رسول اللہ، کہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، اور ان کے ساتھی، ان کے صحابہ، کہتے ہیں کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، وہ ان میں اگر اپنے مومنین کے لیے رؤوف الرحیمیت ہے نا اندر ان کے، لیکن جو اپوننٹ قوتیں ہیں جو ان کے مد مقابلے کھڑی ہوتی ہیں، اس پروگرام کو آگے نہ بڑھنے دینے والے قوتیں، کفار، اس پروگرام کو، اس قرآنی احکامات کو آگے نہ بڑھنے دینا، رکاوٹیں کھڑی کرنا، ان کے لیے اللہ ہمارا ہے اشداء علی الکفار، ان کے لیے تو یہ زبردست ہے، یہ ڈھال ہے، سیسا پلائی دیوار ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر شدت ہوتی ہے، وہاں نہیں یہ رحم کرتے، وہاں اگر اس پروگرام کے مخالف ہیں، جیسے آئے تھے وہ ابھی طرف سے خدا نہ خواستہ ختم کرنے کے لیے مکہ کے اندر گئے تھے نا، وہ جو مکہ کے سرداران تھے، وہ گردنیں اڑائی گئی تھی وہاں میدان بدر میں ان کی، وہاں تو پھر ان کو بتا چکھانا ہے، یہ وہ مقام ہے اشداء علی الکفار، اور آگے ہے وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس کے لیے رحم دل ہوتے ہیں، وہ آپس کے لیے نرم خو ہے، وہ جان بھی دے دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اپنی جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرو میرے مومن بھائی کی، اس کو پہلے فوقی دیتے ہیں، وہ اور چیز ہے، مقام ہی اور رحماء بینہم، اور آگے میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ ان کی نشانیاں بیان فرمائی گئی، ان آپس کے ساتھی جو تھے مومنین کی نشانی ہے، تراہم تم دیکھتے ہو کہ رکوع ہو، سجدہ ہو، اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہو، اس مطلب معاملے میں ہو، یبتغون فضلا من اللہ، فضل اللہ کا تلاش کرنے کے حوالے سے نکلے تو ورضوانا، اور اس کی خوشنودی کے لیے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
ان کے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں وہ لوگ. ان کی ان کی ہوتی ہے خصلت ان کی بیان کرتی ہے. یہ واقعی اسپیشل کلاس ہے, یہ عام نہیں ہے لوگ. یہ بی بی آئی بیز جا رہے ہیں, کہتے ہیں ان کی مثالیں تو تورات میں بیان فرمائی گئی ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ان لوگوں کی مثالیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین, جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, جان دینے والے, وفادار, تن من دھن اپنا ان کے کہنے کے پر لبیک کرنے والے, ان کی یہ مثالیں دی ہیں قرآن نے. تورات میں بھی آئی ہیں اور انجیل میں بھی آئی ہیں. اور ان کی آگے مزید تشریح یہ کی ہے, فرمایا کزرع اخرج شطأہ فأزارہ فاستغلظ فاستوى على سوقہ یعجب الزراع. کہتا ہے ان کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک کمپل ہے نا, ایک بیج ہے, پہلے اس سے کمپل پھوٹ دی ہے, یعنی وہ پودا باہر نکلتا ہے. اس کمپل سے پودا جو ہے نا وہ باہر نکلتا ہے, پتے باہر آتے ہیں اس کے. پھر اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, آگے خوشے لگتے ہیں, اس کے اوپر فصل آتی ہے, گل و گلزار ہوتا ہے وہ, اس کے اوپر پھل آتے ہیں. تو فرمایا فاستغلظ, یعنی کہ جب وہ کمپل بڑی ہو گئی, اس کو بیلنس ہو گئی, مضبوطی اس کے اندر آ جاتی ہے اور خوب اس کے اندر پھل لگ جاتا ہے, تو فرمایا یعجب الزراع, وہ جو ہوتا ہے نا کاشتکار جو ہے, یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. وہ جو جس نے یہ سارا پودا لگایا ہوتا ہے نا, اس کو تو بہت خوبصورت لگتی ہے نا, اس کو تو بھری لگتی ہے. یعنی جس طرح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور اس مقام پر لے گئے ان کو جو مطلوب تھا اللہ کی نظر میں, تو خوشی تو ان کو ان کی دیدنی ہوگی نا, ہم تو تصور نہیں کر سکتے. ان داعیہ انقلاب کو کتنی خوشی ہوگی, ہر وقت خیال ان کا, کیونکہ وہ تو تراشیدہ لوگ تھے نا, تراشیدہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کیے گئے. ان کی تکالیف بھی تو بہت ان کو پریشان کرتی تھی نا, کہ یار ان کو کچھ ہو نہ جائے, بڑی مشکل سے ان کو تراشا گیا تھا. تو اس طرح یہ زراعت کی جو ہے نا وہ مثال دی ہے, کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار. بہت زبردست مثال دی ہے. کہتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے تو بڑی ہی, ان کو تو اس میں غیظ ہوتا ہے, غضب آتا ہے, غصہ آتا ہے, جو ان کے شریک ہوتے ہیں. کفار یہاں یعنی اس کا ایک معنی جو ہے نا وہ یہ جو ہوتا ہے نا کاشتکار کفار, یہاں اس کو بیان کیا گیا کہ وہ زراعت کرنے والا بندہ جس کی کھیتی اس طرح آ گئی, لیکن وہ جو دوسرا اس کا شریک ہے اس کو تو تکلیف ہوتی ہے بڑی. او یار یہ تو بڑی فصل ہو گئی, یہ تو بڑا ہو جناب, یہ کمائی کر لینی ہے. اس کے دل پہ سانپ لوٹتا ہے نا, سانپ لوٹنا اس کے دل میں درد ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو جماعت مومنین تھی, جب وہ اس طرح آگے سامنے تلاش خراٹ کے بعد, تو وہ جو اپوننٹ قوتیں تھیں ان کو تو بہت تکلیف ہوتی تھی نا. وہ یہود و نصارہ, وہ مشرکین مکہ, ان کو دیکھ کر ان کو جلاپا ہوتا تھا, آگ لگتی تھی ان کو. اس کھیتی کی طرح اللہ نے مثال دی ہے. کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ ہمارا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کون ہے, ایمان لاتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں. اعمال صالح قرآن کریم میں درج ہیں, بہت سارے ہم بیان کرتے رہتے ہیں اور آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ. اگر وہ ہم یہ اعمال ہم بجا لائیں, ان کے لیے اللہ ہمارا مغفرۃ و اجر عظیمہ. ان کے لیے کیا ہے, مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. یعنی میں آپ کو یہ وہ مقامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو قرآن کریم میں مختلف جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں, اور ان کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے. یہ تھا ان کی رؤف اور رحیمیت کا ایک, میں آپ کو جو سیدھا سیدھا بیان کر سکا ہوں. ایک اور حوالہ دیکھیں کہ دیکھیں یہ ہمیں سبق دیا ہے قرآن نے کہ اگر آپ کا کوئی مخالف ہے نا, مخالف شدید ترین مخالف آپ کے پاس پناہ لینے آ گیا, ٹھیک ہے, اور اس پناہ میں آپ نے اس کو, یعنی قرآن کریم میں بتانا, یہ آیت جو آپ کے سامنے آ رہی ہے, بتانا یہ مقصود ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے, جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے.
یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ مسلمان بڑے متشدد ہیں، مسلمان متشدد ہوں گے لیکن جو مومنین ہے نا، مومن متشدد نہیں ہوتا. مومن تو رحمت سے بھرا پڑا ہوتا ہے، وہ تو کہتا ہے کوئی لے لے مجھ سے، وہ تو بانٹ رہا ہوتا ہے. مسلمان کمیونٹی کا نام ہے، وہ بھی انہوں نے بدنام کیا ہے خاص طور پر، کیونکہ ہماری کرتوتیں ایسی ہیں، ہمارے اپنے افعال ہی ایسے ہیں. ہم تو آپس میں بھائیوں کو ایک دوسرے برداشت نہیں کرتے. تو اللہ نے یہاں پہ ایک نا جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو یہاں بتایا ہمیں 232 صفحے پہ نا، سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 6 ہے، 232. یہ دیکھیں کیسا مقام سامنے آیا ہے اقبال صاحب. اللہ ہمارے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، کمال. یہ دیکھیں ہمارے لیے یہ ہے، میں نے بتایا نا مینارہ نور جو ہے، نبی کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ، مینارہ نور، بیکن، سورس آف انسپریشن، سورس آف لائٹ. یہ ان کو بتائی گئی آیات، یہ آیت اللہ ہے اور ان کا وصف بیان فرمایا جا رہا ہے. کہتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر تمہارے پاس کوئی مشرک آ گیا اور اس نے آپ سے کیا کیا ہے، پناہ مانگی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مرحلے میں تو وہ جب قرآن مجید آیا تو انہی سے بات ہو رہی ہے نا، کہ اگر آپ کے پاس کوئی مشرک آ گیا اور آپ نے کیا کیا، فَأَجِرْهُ، پناہ دے دو اس کو تحفظ دو. اور اب وہاں جب یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اس وقت، بنفس نفیس موجود ہیں، ان کے پاس اگر مشرک آ گیا تو انہوں نے پھر کیا کیا، اللہ ہمارا حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ ما منہ. یہاں تک کہ آپ نے کلام اللہ سنایا اس کو مشرک. یعنی اگر ہمارے پاس کوئی مشرک آ جاتا ہے، ہم اس کو کلام سناتے ہیں، اگر وہ نہیں مانتا، ضد کرتا آگے سے، ہم کیا کریں گے اس کو، کہیں گاٹا لا دو یار، ختم کرو نا، یہ مشرک نجس آ گیا، بات نہیں مان رہا کو، ہم اس کو کلام سنا رہے ہیں، ایمان کی بات کر رہے ہیں، یہ آگے سے بڑا اللہ تو لال کر رہے ہیں، ختم کرو اس کو بھائی، فارغ کر دو، ہمارا یہ ہوگا. لیکن اللہ نے پرنسپل یہ دیا ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت ہے دنیا کو، جو ہمارے مخالفین ہیں اور جو خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں. اللہ ہمارا ہے ثم ابلغہ ما منہ، نہیں مانا وہ نہ مانے، حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ ما منہ، ذالک بانہم قوم لا یعلمون. بہت بڑا پرنسپل اس میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس مشرک آیا ہے، تم نے پناہ دی اور تم نے اس کو کلام سنایا، اب وہ نہیں مانا، اس کی مرضی، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب اس کو تم نے اس مقام پر چھوڑ کے آنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے جہاں وہ سمجھے کہ یہاں مجھے امن ہے. جی، پیس کی جگہ پر چھوڑ کے آنا ہے اس کے گھر تک، جہاں وہ سمجھے کہ مجھے امن ہے وہاں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری. گاٹا نہیں تم نے اتارنا کس کا، زبردستی تو ہے ہی نہیں بالکل. ثم ابلغہ، پہنچاؤ اس کو وہاں ما منہ، جہاں سیف ہو، اس کو سیف جگہ پر پہنچا کے آنا ہے. یہ ڈیوٹی لگائی ہے مومنین کی. اب بتائیں ذرا ہمارا حال دیکھ لیں، کیا کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ، کیا کر رہے ہیں. تو مشرک آ گیا تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ہم نے، دیکھیں ذرا. تو اللہ ہمارا ہے اس لیے کہ وہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، بھائی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کو پتہ نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، اب تم اس کا گھاٹا اتار دو گے. یعنی اگر کوئی عیسائی آ گیا، وہ تین خدا کو مانتا ہے، اب اسے سمجھایا، اس کو توحید نہیں مانا، وہ نہ مانے، اب تمہاری ذمہ داری کہ اس کو چھوڑ کے آؤ اس کے مقام سیف پر، جہاں وہ سمجھتا کہ یہاں ٹھیک ہے، جاؤ آپ چھوڑ کے آنا. تم نے تحفظ دینا، تم نے گارڈ ساتھ بھیجنے ہیں اس کے، تاکہ راستے میں کوئی ایسا نہ، اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی بن جاتی ہے. یہ ہے نبی رحمت. نبی رحمت ہر لحاظ سے نبی رحمت ہے. نبی رحمت ہر لحاظ سے اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی ہیں. لیکن جہاں وہ غیر جو ہے وہ تلوار ہی نکال لے تو پھر وہاں کوئی رحمت کا سین نہیں ہوتا، پھر وہاں اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے. یہ بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے نہیں. آپ سنائیں، اس کو دعوت دیں آپ.
دعوت دے، نہیں مانا نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر مان لے گا. جیسے وہ آئے تھے عیسائی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے سنا کلام. جن بھی آئے تھے انہوں نے بھی سنا کلام، جا کے انہوں نے پکار ڈال دیا تھا اپنے حلقوں کے اندر، اپنے سماج کے اندر. انہوں نے کہا او بھائی وہ بہت عظیم آدمی ہے، اس کے پاس بڑا زبردست کلام ہے، ہم سن کے آئے ہیں. وہ ایمان لے آئے تھے. تو یہ بات ہوتی ہے، یعنی آپ نے اپنے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے، احترام انسانیت کے حوالے سے آپ نے اس کے ساتھ بات چیت تو کرنی ہے. لیکن اگر آپ کی بات پہ قائل نہیں ہو رہا تو اب یہ نہیں کہ آپ اس کو مار ہی دینا. آپ نے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے آئیں. تو بہرحال میرا خیال اتنا رکھ لیتے ہیں، کافی ہے. انشاءاللہ اب کوشش کریں گے اگر منگل کو چھٹی ہے تو دوست اگر آنا پسند کریں تو منگل کو بھی آ جائیں، اور اگلی سے منگل کو بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم